ان کی تنخواہیں جو تھیں وہ بھی اس طرح نہیں تھی جیسے پولیس کی یا باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہیں. ان کی ٹریننگ اور اسی طرح ان کی سروسز کے دوران بے شمار ایسی مشکل جگہ پر یہ اپنی سروسز دیتے تھے. نارکوٹکس کا کوئی معاملہ ہو اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ ہوں گے. سمگلنگ کا کوئی معاملہ ہو تو اینٹی سمگلنگ کے ساتھ کے طور پہ یہ کام کریں گے. لا انفورسمنٹ امن و امان کا معاملہ ہو وہ گلگت ہو وہ کشمیر ہو وہ کراچی ہو, کوئی بھی صوبائی حکومت ان کو وہاں بلاتی تھی اور یہ اپنی سروسز دیتے تھے. بہت سارے شہداء دہشت گردی کی جنگ میں اور اس اپنی ڈیوٹی کے فرائض میں شہید ہوئے, مگر ان کے شہداء کا پیکج بھی پولیس اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹس تھے اس سے مناسبت نہیں رکھتا تھا. اگر وہاں پر کسی کو جو ان کو اعلان کیا جاتا تھا, حکومت بہت ساری چیزیں تنخواہوں اور باقی الاؤنس اور انعام دیتی تھی, اس میں ان کا یہ چوتھا یعنی یہ 25% بھی نہیں تھا. اس پہ پچھلی سال وزیر داخلہ صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ یہ بھی اسی طرح اس کو کیا جائے گا جیسے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا. بہرحال یہ جو ایف سی تھی, حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ فیڈرل کانسٹیبلی ہوگی, اور فیڈرل کانسٹیبلی ول بی فیڈرل کانسٹیبلی. کوئی کنفیوز نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے. بہت سارے کیونکہ آرڈیننس ہوا ہے تو بہت سارے لوگ آرڈیننس پڑھے بغیر, اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر اس کو فیڈرل پولیس سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو ایک بات بالکل کلیئر کر لیں, جس کے لیے آج خصوصاً آپ سے یہ نشست رکھی گئی ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلی ول ریمین فیڈرل کانسٹیبلی. یہ اسی طرح کام کرے گی جیسے ایف سی وفاقی حکومت کے انڈر کام کرتی تھی. کوئی ان کو پولیس کے اختیارات یا جو یہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کوئی 18ویں ترمیم کے حوالے سے صوبوں کے جو حقوق ہیں یا جو ان کا ڈومین ہے اس میں کسی قسم کا عمل دخل ہوگا, بڑی احتیاط کے ساتھ 18ویں ترمیم ہو یا کانسٹیٹیوشن کا پورا جو طریقہ ہے, جو اس کا سٹرکچر ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اس کا آرڈیننس کیا گیا ہے. اس کا ایک نام بدلا گیا ہے, دوسرا اس کو ری سٹرکچر کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے, اور اس میں اب پورے پاکستان سے لوگ, یہ اب پورے پاکستان کی فورس ہوگی. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ, اس کی ٹریننگ, اور ابھی کمانڈنٹ صاحب آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے. اس میں نئی ایڈیشن, نئے ونگز جو کہ عصر حاضر کی ضرورت کے لیے ہیں وہ اس میں بنائے جائیں گے. اور اس ساری چیزوں میں اس فورس کی ضرورت داخلی سلامتی کے لیے بھی ہے, قومی سلامتی کے لیے بھی ہے. ہم ابھی بھی بے شمار یعنی بہت ساری جو ہماری سرحدی ایریاز ہیں, ہمارے بارڈر سیکورٹی ہے, وہاں پر یہ فورس تعینات ہے. اینٹی سمگلنگ, اینٹی نارکوٹکس, امن و امان, یہ تمام ایسے ڈومینز ہیں جہاں پر ایف سی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, مگر اس کے کام کو اکنالج نہیں کیا گیا. ان کو وہ عزت, وہ مقام, وہ جگہ, وہ پیسے, وہ بجٹ نہیں دیا گیا جو کہ باقی فورسز کو پولیس سمیت ملتے تھے. اس ری سٹرکچر میں ان کے لیے جو بجٹ ہوگا وہ بھی کسی صوبے پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہی انہیں دے گی. اور اس کے بعد, اس ری سٹرکچر کے بعد, اس فورس کا جو رول ہے وہ اس میں کئی گنا ملٹی پلائی کرے گا.
کیونکہ عصر حاضر کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے، ٹریننگ چاہیے، اکوپمنٹ چاہیے، پھر آپ کی جو بھرتی ہے اس کے سٹینڈرڈز کے مطابق چاہیے، پھر ان کے لیے جو پرکس پریولیج جو ان کی سیلریز ہیں وہ اس کے مطابق چاہیے. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی سروسز کو مد رکھتے ہوئے، پاکستان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ وفاق کے زیر اثر اسی طرح کام کرے گی جیسے پہلے ایف سی کام کرتی تھی. کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے، یہ فیڈرل کانسٹیبلری ہے. یہ اسی طرح، اسی قانون، اسی تمام ضابطوں میں رہ کر کام کرے گی جیسے ایف سی کر رہی تھی. اس کا نام اب فیڈرل کانسٹیبلری ہوگا. یہ ری سٹرکچر ہوگی، ری ویمپ ہوگی. یہ ایک نئی فورس، تکڑی فورس جو پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کے داخلی سلامتی کے معاملات کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے. اس کے لیے پوری طرح تیار کی جائے گی اور یہ اپنا رول پلے کرے گی. میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اب کمانڈنٹ ایف سی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز اس کی گاڑا صاحب شیئر کرتے ہیں. جی مہربانی سر. جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ ایف سی فرنٹیئر کانسٹیبلری 1915 کے فرنٹیئر کانسٹیبلری ایکٹ کے تحت کام کر رہی تھی. اب اس ایکٹ کو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے جس میں اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ری اسٹرکچر کیا گیا. اس ری آرگنائزیشن کے دو بنیادی مقصد ہیں. ایک، ہمارے پرانے لاء کے تحت جو سٹرکچرز ہیں ایف سی کے اندر وہ 3 لیولز میں ہیں. ایک کمانڈ کا لیول کمانڈانٹ کے طور پر، دوسرا ڈسٹرکٹ آفیسر کے طور پر، ہمارے ڈسٹرکٹ اپنے ایف سی کے اپنے ڈسٹرکٹس ہیں، اور تیسرا پلاٹون کا سٹرکچر. سو ان سٹرکچرز کو کمانڈ ٹیئرز ایڈ کرنے کے لیے پلاٹون اور پلاٹونوں کو ملا کر کمپنیز اور کمپنیز کو ملا کر ونگز کے طور پر سٹرکچر کیا جائے گا. اور ونگز پھر ڈی آئی جی کی کمانڈ میں ہوں گے اور آگے پھر کمانڈانٹ اس کو کمانڈ کریں گے، آئی جی کمانڈ کریں گے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس ٹوٹل ری اسٹرکچرنگ میں ہمارے 41 ونگز بنیں گے. اس میں سے 36 ونگز جو ہیں وہ سیکیورٹی ڈویژن کے ہیں. اور سیکیورٹی ڈویژن میں یہ بات اہم ہے کہ یہ تمام وہ ایف سی کے جوان اور افسران ہوں گے جو آلریڈی ایف سی میں سرو کر رہے ہیں، اور ان کی آئندہ ریکروٹمنٹ اور آئندہ تربیت بھی ٹریڈیشنل سسٹم کے تحت ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ ایف سی کی اوریجن میں یہاں ہمارے خیبر پختونخوا کے ٹرائبل سٹرکچرز پہ یہ بیس کرتی ہے. اس پراؤڈ ہسٹری کو مینٹین کرتے ہوئے جو ہمارا مین سیکیورٹی ڈویژن ہے جو کہ 36 ونگز پر مشتمل ہے، اس کا ٹریڈیشنل سسٹم آف ریکروٹمنٹ اور ٹریڈیشنل سسٹم آف پلاٹون برقرار رہے گا. ایف سی کے اندر ایک اور ڈویژن کریٹ کیا جا رہا ہے جو 6 ونگز پر مشتمل ہوگا، جس کو ہم فیڈرل ریزرو ڈویژن کہیں گے. فیڈرل ریزرو ڈویژن میں 2 اہم پہلو ہیں. ایک، رائٹ سپورٹ ونگز ہوں گے 5، اور ایک ونگ ہوگا اسپیشل پروٹیکشن ونگ کا. آپ جانتے ہیں کہ ایف سی کی جو فورس ہے اس کو پروونشل گورنمنٹس کی اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس کی سپورٹ کے لیے ہم مختلف مواقع پر، محرم ہو، پولیو کی ڈیوٹیز ہوں، الیکشنز ہوں، ڈپلوائے کیا جاتا ہے. اس ڈپلائمنٹ کو آسان بنانے کے لیے فیڈرل ریزرو ڈویژن قائم کیا جائے گا جو صرف 6 ونگز پر مشتمل ہوگا، جس میں سے 5 رائٹ کنٹرول ونگ ہوں گے اور ایک اسپیشل پروٹیکشن ونگ ہوگا جو ہم آلریڈی مختلف